پھر 23 سالہ زندگی کے اندر اعلان نبوت کے بعد سرکار کو علم غیب اللہ نے دیا، جس کو ما کانا وما یکون کا علم بھی کہتے ہیں، مخلوق کی پیدائش سے لے کر اور لوگوں کے جنت دوزخ میں جانے تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، یعنی کہ جو بھی کام اس دنیا میں ہونا ہے، ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، وہ رسول اللہ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہے بریلویوں کا عقیدہ۔ اس لیے امام احمد رضا خان، جس کی نام پر بریلوی بنی ہوئی ہے، انہوں نے بھی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 4 میں ترجمہ کیا، ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام کا تمام علم رسول اللہ کو دے دیا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ بات ذرا یہ قرآن کی آیت کے الفاظ کو سمجھیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ڈھیروں بھلائیاں حاصل کر لیتا، اتنی بھلائیاں حاصل کر لیتا کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی غم نہ پہنچتا۔ تو اب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر فٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنگ احد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون نہیں رک رہا، چارہ لو لہان ہو گیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دندان مبارک شہید کرواتے؟ دلیل نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے مبارک پر سوار تھے، تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ بدکا، تو رسول علیہ السلام گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اتنے زخم آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو نماز پڑھاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو رسول اللہ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ گھوڑا ابھی بدکنے والا ہے، تو میں پہلے سے اتر جاؤں، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے کہ مستقبل میں ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ دلیل نمبر 3، 5 ہجری غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے، تو اس پر بہتان لگا اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ پریشان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ گچھ کرتے رہے اور وحی کا انتظار کرتے رہے۔ سر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا کہ یہ پورا کیا معاملہ ہوا ہے، تو رسول اللہ منبر پر آ جاتے اور تمام صحابہ کو کہتے کہ جناب میں غیب جانتا ہوں کہ تمام معاملہ ایسے ہوا تھا، لیکن رسول اللہ نے وحی کا انتظار کیا۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے گواہی دے، جو سورہ نور میں آئی ہے۔ دلیل نمبر 4، خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی دعوت پر گئے، تو اس یہودی عورت نے گوشت میں جو ہے نا زہر ملا دیا تھا۔ کچھ صحابہ نے اس کھانے کو کھایا تو وہ اسی وقت موقع پر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کھانے لگے، وہ اندر حلق میں نہیں گیا تھا، لیکن گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ہے، اس کو مت کھائیے۔ غیب کا کب پتہ چلا؟ جب رسول اللہ کھانے لگے تھے، حلق میں جانے لگا تھا، اس وقت پتہ چلا کہ گوشت میں زہر ہے۔ لیکن سر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، صحابہ کو غیب کا علم ہوتا، تو وہ سب سے پہلے اس کھانے کو دیکھ کر کہہ دیتے کہ آپ نے وہاں جا کر یہ والا زہر اس کے اندر ڈالا ہے، آپ ہمیں زہر والا کھانا دے رہی ہیں، آپ ہمیں مارنا چاہتی ہیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ رکھتا ہے جب تک وہ کسی کو بتا نہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک اس زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتے رہے ہیں۔ صرف ایسا زہر کا اثر تھا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाद में पता चला जब गोश्त बोल पड़ा अल्लाह के हुक्म से। दलील नंबर 5 बुखारी में 6526 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का हाल बयान किया और फरमाया मैं हौज़ कौसर पर हूंगा, तुम में से कुछ लोग मेरे पास लाए जाएंगे यहां तक कि उनके दरमियान एक हाय दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं कहूंगा आय अल्लाह ये मेरे सहाबी हैं, एक हदीस में ये मेरे उम्मती हैं। तो फिर आवाज आएगी, फरिश्ते आवाज देंगे, आए नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें मालूम नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं है कि इन लोगों ने तुम्हारे बाद कैसी कैसी नई बिदतें ईजाद कर दी थी दीन में। अब रसूलुल्लाह को फरिश्ते कह रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं है। बरेलवियों का अकीदा है कि क़यामत इब्तिदा से लेकर क़यामत तक का इल्म अल्लाह रसूलुल्लाह को दिया गया है। बरेलवियों के मुताबिक तो फिर ये फरिश्ते गुस्ताख हो गए नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि इन लोगों का अकीदा जो ये है, जब अकीदा ये होगा तो सवाल तो उठेगा। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया सोहकन सोहकन लिमन गैर बादी, रसूलुल्लाह फरमाएंगे फिटकार हो फिटकार को इन पर, दूर कर दो इनको मुझसे। और फिर फरमाएंगे कि मैं भी वही कहूंगा जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था कि मैं जब तक इनमें मौजूद रहा अय अल्लाह मैं इन पर गवाह था, जब तूने मुझे ले लिया उठा लिया वफात में मेरी हो गई तो अय अल्लाह तू ही गैब को जानने वाला है, तू ही इन पर गवाह है। रसूलुल्लाह गवाही दे रहे हैं कि मैं अपनी वफात के बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे उठा लिया मैं उसके बाद इस पर गवाह नहीं हूं जो इन लोगों ने बिदतें इख्तियार की। और ये कह रहे हैं देखो रसूलुल्लाह इब्तिदा से लेकर क़यामत तक का इल्म रखते हैं, हालांकि गैब का इल्म वो है जब अल्लाह चाहता है अपने रसूलों को बताता है। अब यहां पर एक बदबख्त मौलवी की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था इस हदीस में भी गैब साबित हो रहा है। रसूलुल्लाह दुनिया में क़यामत की खबर दे रहे हैं कि मैं वहां हौज़े कौसर पर हूंगा और हौज़े कौसर पर ये मेरा मामला होगा। सर हम यही कहते हैं कि अल्लाह जितनी चाहता है रसूल को गैब की खबर देता है, लेकिन उसके अंदर बदबख्त मौलवी ने बात छुपा ली जो फरिश्ते कह रहे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मालूम नहीं है, ये बिदतें इख्तियार कर गए थे। और रसूलुल्लाह ने भी फिर गवाही दी मैं वही कहूंगा जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था कि जब तक अल्लाह मैं इनमें मौजूद था मैं इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया तू ही उन पर गैब को जानने वाला है, तू ही उन पर गवाह है। इनका दावा सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है, गैब के इल्म के बारे में। इनका दावा जो है ना तमाम अंबिया के बारे में है। अब हम दूसरे नबी पर भी आते हैं। जब हुदहुद पेश हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार खाने में तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से की हालत में बैठे थे, तैश की हालत में बैठे थे। तो हुदहुद ने आते ही माजरत की और फिर कहा जनाब आए सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं ऐसी खबर लेकर आया हूं जो तुम्हें भी मालूम नहीं है। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्ताख डिक्लेयर हो गया। बरेलवियों के मुफ्तियों फतवे के मुताबिक, बरेलवियों के अकीदे के मुताबिक हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का अंबिया का गुस्ताख हो गया। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट उसके सामने कहा आए सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं वो खबर लेकर आया हूं जो तुम्हें भी मालूम नहीं है। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि हुदहुद तू पागल हो गया है, मैं गैब जानता हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, मैं गैब जानता हूं, मुझे पता है कि कौन किसकी खबर तुम मुझे बता रहे हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कि यह कहा कि मैं देखता हूं क्या तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तुम एक खत लो और खत जाकर उस मलका के दरबार में कमरे में जाकर फेंक दो।
اور پھر میں دیکھتا ہوں کیا جواب آتا ہے. میں اس سچائی کو دیکھتا ہوں کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. سر یہ ہے عقیدہ قرآن کا, یہ ہے عقیدہ انبیاء کا, یہ ہے عقیدہ انبیاء کے صحابہ کا. دلیل نمبر سورہ التحریم کی آیت نمبر 3. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک راز کی بات کی, پھر جب اس کی بیوی نے اس راز کو کھول دیا تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ حصہ بتایا اور کچھ حصہ مؤخر کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے رسول اللہ کو خبر نہیں ہو سکتی. اب وہ یہ دیکھ رہی تھی کیا یہ راز کی جو خبر میں نے آگے پھیلائی ہے کیا وہاں سے رسول اللہ کو علم ہوا ہے یا کسی اور ذریعے سے. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تجھے کس نے یہ معاملہ بتایا ہے, کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ہستی نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا, سب کچھ خبردار کرنے والا ہے. سر یہ ہے قرآن کا عقیدہ کہ اللہ جب چاہتا ہے غیب کی خبر انبیاء رسولوں کو دیتا ہے. نمبر 8 مسلم میں 4917 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قرآ جو تھے نا, بہترین قرآ, ان کو ساتھ بھیج دیا قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں میرے ماموں جو ہے نا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے ان 70 قرآ حضرات کو شہید کر دیا دھوکے سے. سر یہاں پر میرا سوال ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غیب کا علم ہوتا کہ وہ قرآ آگے جا کر کچھ ہی دیر بعد شہید کر دیا جائیں گے دھوکے سے, تو اپنے دل اور دماغ سے کھول کر بتائیں, آنکھیں کھول کر اور دل کو کھول کر بتائیں. اللہ کو آپ لوگوں نے جان دینی ہے. کیا رسول اللہ جو اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں, وہ ایک ذرا برابر ایک تنکا بھی لگ جائے کسی کو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, کیا وہ صحابہ کو بھیج کر شہید کروائیں گے؟ نعوذ باللہ. اگر رسول اللہ غیب جانتے تھے اس وقت, اور صحابہ بھی اگر غیب جانتے تھے, کیا وہ صحابہ خود جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ ہی میل فاصلہ کرنا ہے پھر آگے جا کر ہم نے شہید ہو جانا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو غیب کی خبر دیتا ہے. اب آگے بھی سنیے ذرا, آگے وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں شہید کر دیا 70 صحابہ کو, تو وہ صحابہ جب اس وقت شہید ہو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پکارا یا رسول اللہ آپ تو غیب جانتے ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں شہید کر رہے ہیں, ہماری مدد کو آئیے. انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے معاملے کی خبر دے دیجئے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی. اے اللہ ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی. اب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خبر دی. یہ تھا صحابہ کا عقیدہ, یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ, یہ تھا قرآن کا عقیدہ. دلیل نمبر 9 بخاری میں 4086 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت روانہ کی. جب وہ جماعت اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حزیل کے قبیلے کو جسے بنو لیحان کہا جاتا تھا ان کو علم ہو گیا اور قبیلہ کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں نے ان کے نشانات کے قدم پر چلتے چلتے انہیں پکڑ لیا. پھر وہ جاسوسی کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور جو نیچے کھڑے تھے جو پکڑنے گئے تھے تو انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو لیڈر تھے ان کے,
انہوں نے کہا ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے شہید کر دیا ان صحابہ کو. کوئی اس وقت شہید ہوا، کوئی اس کے بعد شہید ہوا. انہوں نے بھی شہید کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے. انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پکارا، رسول اللہ زندگی میں موجود ہیں، مدد کے لیے نہیں پکارا. نہ یہ کہا یا رسول اللہ اپنے جاسوسی کے لیے بھیجا، آپ ہمیں غیب سے دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں شہید کیا جا رہا ہے تو آپ کے پاس ہماری خبر پہنچ چکی ہوگی. نہیں، انہیں پتا تھا یہ خبر رسول اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا رسول کے پاس خبر. تو عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ساتھ پیش ہونے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر پہنچائی. دلیل نمبر 10 بخاری مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے. سر یہ بہت رقت انگیز حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو علیحدہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا. جب لشکر تبوک سے واپس آیا تو 80 سے زائد منافقین نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے اور رسول اللہ نے ان کے زہر کو دیکھتے ہوئے قبول فرما لیے. لیکن ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابی بھی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کی قسم اگر آپ کے سوا پوری دنیا میں سے کسی کے سامنے بھی میں بیٹھا ہوتا تو اس کے سامنے میں جھوٹا عذر بناتا اور انہیں مطمئن کر دیتا. لیکن یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اگر میں آج آپ کو کوئی جھوٹی بات کہہ دوں اور پھر آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں، آپ میرا عذر قبول کر لیں، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر کر دے گا. سر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلویوں کے مطابق جو غیب کا یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی کر دی. وہ کیونکہ وہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو اگر میں جھوٹا بھی عذر پیش کروں گا آپ مان جائیں گے، لیکن پھر وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہے وہ پھر خبر سچی دے دے گا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ سے جھوٹ بیان کیا تھا. پھر کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں آپ سے سچی بات کہوں جس سے آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے تو کل مجھے اس میں اللہ کی طرف سے اچھے انجام کی امید ہے. اور اسی حدیث میں صحابہ کے بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خبر نہ کر دے غیب سے، اس وقت تک رسول اللہ دل کا حال نہیں جان سکتے، غیب کو خود سے نہیں جان سکتے. یہ تھا صحابہ کا عقیدہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، بخاری میں 4418 اور مسلم میں 7016. اگر تم نے گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. دلیل نمبر 11 مسلم میں 6121 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوئے تو فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے لے کر قیامت تک کا جو علم تھا رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو غیب کا علم تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، نہ ہو جھوٹی ہو، پوری حدیث بیان کرو. اس میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں یہاں موجود ہوں، جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں. اس سے ملتی جلتی مثال جو ہے نا وہ واقعہ معراج والی ہے. یہ والی حدیث اور یہ جو واقعہ معراج والی حدیث ہے، اس کو دونوں کو اکٹھا کر لے، آپ کو سمجھ آ جائے گا حقیقت کیا ہے. سر جیسے قریش نے واقعہ معراج کے بعد
جب نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا اور کئی طرح کے سوالات کرنے لگے، جو بخاری میں 3886 اور مسلم 176 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دے دیتا اس وقت کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حجر حدیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ اب یہاں پر بریلویوں کے مطابق تو یہی جواب ہوتا، رسول اللہ کہتے کہ وہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، میں اس وقت تو نہیں دیکھ سکا لیکن ابھی میں غیب جانتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں جو پوچھ رہی ہو۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوا، آج سے پہلے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا جو وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال ایسے کر رہے تھے، رسول اللہ کو یاد نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا رنگ تھا اس کا، کتنی سیڑھیاں تھی، کیسا کلر تھا، کون سی چیز وہاں موجود تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور جو وہ سوال کرتے جا رہے تھے میں ان کا جواب دے رہا تھا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب تک اللہ چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، کسی کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی کہ وہ غیب کو جان سکے۔ دلیل نمبر بخاری میں 1039 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی کو علم نہیں کل کیا کرنا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کس جگہ آئے گی، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں رسول اللہ تو دور کی بات، ہمارے جو غوث اعظم ہے نا وہ بھی زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ اور حضرت عائشہ جو بخاری میں 4418 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ جو یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے ہیں خود سے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سورہ نمل کی آیت نمبر 65 پڑھی، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں اور زمین والوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں وحی کے ذریعے، یقیناً آپ اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول کو، آپ اس سے پہلے ان باتوں سے ناواقف تھے، آپ بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ بے خبر تھے، اور یہ بریلوی کہتے ہیں رسول اللہ کو علم دیا گیا غیب کا۔ اب بتائیں یہ اللہ کے مخالف میں جا رہے ہیں یا اپوزٹ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 کی دلیل، جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز کسی کام کی نسبت یہ نہ کہو کہ میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہو مگر جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کچھ دن کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ غیب کا ذاتی علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک وحی نہ بھیجے انبیاء کو، رسولوں کو، اس وقت تک کسی کو بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 دلیل ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ دلیل نمبر 17 سورہ ملک کی آیت نمبر 26،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں اے رسول کہ آپ قیامت کی ہر ایک چیز جانتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ کو اللہ جب چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. جب اللہ نہیں چاہتا وہ غیب عطا نہیں کرتا. اور وہ بعد میں بھی ایسے موقع گزرے ہیں جہاں پر رسول اللہ کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی خبر نہیں دی, اور وہ بعد میں واقعہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے بتایا. یہ میں پورے کے پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں.